الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم ناظرین، ماں کی قدر ان سے پوچھئے جو ماں کی نعمت سے محروم ہیں، باپ کی قدر ان سے پوچھئے جو باپ کے سائے سے محروم ہیں۔ اس روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں اور بندیوں کو جن انعامات سے مالا مال کیا، ان میں سے ایک عظیم انعام والدین ہیں۔ والدین کی قدر کرنی چاہیے، والدین کا کہا ماننا چاہیے، والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ماں باپ راضی تو اللہ راضی، اگر ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ عظیم حدیث میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے دل کو آرام پہنچانے کا سامان فراہم کرو۔ یاد رکھنا، اگر ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اگر ماں باپ ہم سے راضی تو پروردگار ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ کتنی اولاد ہیں، کتنے بچے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پریشان کیا، جنہوں نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھ پہنچایا۔ ماں باپ روتے ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کس وجہ سے ماں باپ روتے ہیں، کس وجہ سے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں؟ بچوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یاد رکھنا دوستو، ماں کو رلا کر کوئی بچہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو لا کر کبھی کوئی انسان اس روئے زمین میں ترقی نہیں کر سکتا۔ وہی ترقی مبارک ہے جس ترقی کے پیچھے ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ ماں باپ کے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ہمارا فیوچر برباد کر دے گا، ہماری آخرت کو تباہ کر دے گا۔ یاد رکھنا، دنیاوی معاملات میں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، گرچہ وہ مشرک ہوں، گنہگار ہوں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے پوچھا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ کے رسول، میری ماں مشرکہ ہیں، وہ مدینہ آنا چاہتی ہیں، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی امک۔ حضرت اسماء سے فرمایا، جن کی ماں مشرکہ تھیں، جن کی ماں کافرہ تھیں، کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور یہی پیغام رب کا ہے، قرآن پڑھیے گا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں باپ اگر مشرک ہوں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ماں باپ نے شرک کی دعوت دی، اگر ماں باپ نے نافرمانی کی دعوت دی، تو یہاں پر کہا جائے گا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔
جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں مانیں گے، اچھے انداز سے اپنے ماں باپ کو سمجھائیں گے۔ تو بچوں کی یہ ذمہ داری ہے، اگر آپ راہ توحید پہ ہیں اپنے ماں باپ کو راہ توحید پہ لانے کی کوشش کیجیے، اگر آپ راہ سنت پہ ہیں اور آپ کے ماں باپ راہ بدعات پہ ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو راہ سنت پر لانے کی کوشش کیجیے گا۔ جیسے ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں رنگ لاتی ہے، اسی طرح سے اگر بچوں نے اپنے ماں باپ کی دینداری کو لے کر اللہ سے سوال کیا تو ہمارے ماں باپ موحد بن جائیں گے، ہمارے ماں باپ کتاب و سنت کے شیدائی بن جائیں گے۔ تو بچوں سے ہم گزارش کرتے ہیں ماں باپ کا کہاں مانیں اور ماں باپ کی عزت کرنے، ماں باپ کا کہاں ماننے سے آپ کی عزت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دوستو، ڈگری ہولڈر ہیں آپ، اونچی سی اونچی کرسی آپ نے حاصل کر لی، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ آپ نے حاصل کر لیا، قوم والوں کی نظر میں بڑی عزت ہے آپ کی، ایسے بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں شرم محسوس کرتے۔ یاد رکھنا دوستو، یہ جو ترقی آپ کو ملی ہے، یہ جو سربلندی آپ کو نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ کے فضل کے بعد آپ کے ماں باپ کی مرہون منت ہے۔ اسی لیے آپ بظاہر ڈگری ہولڈر ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پہ آپ فائز ہیں، لیکن آپ کی عزت ماں باپ کی خدمت سے جڑی ہے، آپ کی حقیقی پہچان ماں باپ کی خدمت سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کو آپ نہ بھولیں اور اپنی دعاؤں میں ماں باپ کو ضرور یاد رکھیں۔ وہ پیاری دعا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بچوں کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ کو لے کر ہمارے دل خدمت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، اپنے دل کو آمادہ کیجیے، اپنے دل کو ماں باپ کے لیے نرم کیجیے اور اپنی آواز کو ماں باپ کے سامنے اونچی ہونے مت دیجیے۔ ماں باپ کے ساتھ میرے اور آپ کا برتاؤ اچھا اور بہتر ہونا چاہیے، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دوستو ہماری آخرت محفوظ ہوگی۔ ورنہ یاد رکھنا، ماں باپ کے نافرمان ان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور ان کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ اپیل کرتے ہیں بچوں سے، اپنے ماں باپ کا کہاں مانیں، اپنے ماں باپ کے سر کو اونچا کرنے کا سامان فراہم کریں، ایسی حرکت نہ کریں آپ کے ماں باپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے۔ آپ کا اتنا عظیم کردار ہونا چاہیے، ماں باپ فخر سے کہہ سکیں یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو سنواریں اور اپنے ماں باپ کا کہاں مانیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کا کہاں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی دل سے خدمت کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ماں باپ کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔